بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم شب قدر کیا ہے، اس کی تلاش کس طرح سے کی جائے، شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، رمضان کی آخری تاک راتوں میں کیا عبادات اور کیا وظائف کیے جائیں، یہ سب اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قدر کو نازل کیا۔ سورہ قدر کے ترجمے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح امین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم بجا لاتے ہیں، حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے لیے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو ایک بڑی ہی بابرکت رات میں اتارا ہے کہ ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ سورہ دہان آیت 3 سے 4 کا ترجمہ۔ قدر نام سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتے ہیں، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں، اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کی ہیں، باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ قدر میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تفسیر الحزان، تفسیر کبیر اور تفسیر القرطبی۔ شب قدر عطا ہونے کی وجہ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھا، اور دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنے کم عمر ہیں کہ سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ تفسیر الحزان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ شب قدر کی فضیلت احادیث کریمہ کی روشنی میں جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے ارادے سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بلائی سے وہ شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت ہو۔ سنن ابی ماجد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو آخری 5 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی دی گئی تھی مگر پھر بلا دیا گیا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مراوی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی: اے اللہ، تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کی آخری رات میں امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شب قدر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری اس وقت ملتی ہے جب وہ کام پورا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو پورے ماہ رمضان میں جتنی عبادت کی ہوتی ہے اس کا صلہ اس رات میں ملتا ہے، لہٰذا اس رات میں استغفار پڑھنا چاہیے کہ کیا خبر ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن دل مر جائیں گے اس دن نہیں مرے گا اس آدمی کا دل جس نے عید کی رات قیام کیا ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے 8، 9، 10 ذی الحج کی راتیں عید الفطر اور شب قدر کی اور رمضان کی 5 راتیں جو جاگے گا اور عبادت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ رمضان کی آخری 5 طاق راتیں جس میں سب سے پہلے 21ویں شب آتی ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں سے جو مرد یا عورت رہائش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدروں میں کثرت سے عبادت کرے تاکہ ان مبارک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیوں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا کرے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شبوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 21ویں شب کے وظائف۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے مغفرت دعا کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے۔ 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ رمضان کی 23ویں شب دوسری شب قدر۔ ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس نماز کو واسطہ مغفرت کے بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے اور اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔
رمضان کی 25ویں شب، تیسری شب قدر کی وظائف۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا بے شمار عبادت کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا ہے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دہان پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس سورت کو پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب شب قدر ہے۔ بہت سے علماء دین شب قدر 27ویں شب کو قرار دیتے ہیں۔ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ علامہ الویسی لکھتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں شب شب قدر ہے۔ حضرت زبن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کہب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط اسی رات کو نہ جاگے بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور وہ اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کرتے تھے، جس کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا۔ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور ان کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا۔ تفسیر الکبیر 23 اور 30۔ سورہ قدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی ضمیر ہے اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں لفظ ہے۔ سورہ کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں سے ہی 27واں کلمہ ہے۔ تفسیر کبیر 23 اور 30۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے۔ طاق عددوں میں سے 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7۔ تفسیر کبیر 32 اور 30۔ اسی طرح 27ویں شب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور 27ویں شب کے بہت سارا وظائف ہیں۔ 27ویں شب یعنی کہ چوتھی شب قدر 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 دفعہ پڑھیں، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی آسان کر دیں گے اور اس سے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ واللہ عالم۔
27ویں شب کو ساتوں ہم پڑھیں، یہ ساتوں ہم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت کے گناہ کے لیے بہت افضل ہیں۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنی واسطہ مغفرت گناہ بہت فضیلت والی سمجھی جاتی ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے کو اپنے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے والدین اور اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس شخص کو موت نہ آئے گی۔ واسطے مغفرت کی نماز بہت افضل ہے۔ 5ویں شب قدر یعنی کہ 29ویں شب۔ 29ویں شب کے وظائف۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد سورہ الم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز واسطہ کامل ایمان کے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 29 شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بخشش اور مغفرت عطا کریں گے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کو نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات دیتے ہیں۔ طاق راتوں کی عبادات کا بہت اجر و ثواب ہے۔ رمضان المبارک میں راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، اور جس شخص نے ایک رات عبادت میں گزاری اس نے 83 برس 4 مہینے کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور 83 برس کا زمانہ کم سے کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہیں گے عطا فرما دیں گے۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی ساعتوں میں اپنی جولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صادق دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔